بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب والشعر، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی 7 اعضاء پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 7 اعضاء سجدے کے دوران زمین پر رکھے ہو، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: ایک پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں کے کنارے ہیں۔ اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ ہم نماز کے دوران اپنے کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث میں جو 7 اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو حدیث کی اصطلاح میں اعضاء سبع کہا جاتا ہے۔ ان کو سجدے کے دوران زمین پر ٹکنا چاہیے۔ بعض لوگ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ سجدے کے دوران ان کے بال اور کپڑے خراب نہ ہوں، اس کو وہ احتیاط کرتے ہیں اس دوران۔ یہ عمل چونکہ سجدے کے غایت اور روح کے منافی ہے، اس لیے اس حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ فقہاء نے بہت ساری کتابوں میں یہ مکروہات نماز میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ کپڑوں کو نہ ٹھیک کیا جائے، اسی طرح نماز کے دوران آنکھوں کو نہ بند کیا جائے، اسی طرح بعض لوگ کڑاسے نکالتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں سے، یہ بھی نماز کے آداب کے منافی ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ 7 اعضاء جن پر سجدہ ہوتا ہے، یہ سجدے میں زمین پر ٹکنے چاہیے۔ سجدے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ انسان اپنا سر جو ہے وہ زمین پر رکھے۔ تو سر کے ساتھ جتنے اور اعضاء تابع ہیں، جیسا کہ یہ یہاں ذکر کیا گیا، تو وہ بھی زمین کے اوپر اچھی طریقے سے لگنے چاہیے، اور اس دوران کسی قسم کی خارش وغیرہ یا کھجلی کچھ بھی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ حدیث مبارکہ کے اوپر صحیح طریقے سے عمل ہو سکے اور سجدہ اچھے طریقے سے ادا ہو سکے، 7 اعضاء پر سجدے کا حکم مکمل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔